انتخابات ہوتے ہیں تو یہ جتنے آفیسرز ہیں یا جتنا سیٹ اپ ہوتا ہے الیکشن کے مرحلے میں وہ سب کا اگر کہیں حکومت سندھ کا کوئی رول بنتا ہے، کوئی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہم وہ ضرور ادا کریں گے. باقی جو قانونی ذرائع ہیں، جو قانونی راستے ہیں اپنی شکایات کو دور کرنے کے، وہ جماعت اسلامی نے اختیار کیے ہیں، ان کا حق ہے وہ کریں، اور ہم اس پر بالکل رکاوٹ نہیں بنیں گے، اعتراض نہیں ڈالیں گے. اور یہ ہر امیدوار اپنے طور پہ یہ کوششیں کرتا ہے. جن 6 حلقوں کا ذکر 2-3 دن سے کر رہے تھے حافظ صاحب، اور کل سیم صاحب سے بھی انہوں نے ذکر کیا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ کل ہی الیکشن کمیشن نے اس پہ نوٹس لیا اور ان 6 حلقوں پہ مزید کسی بھی کام سے روک دیا ہے ڈی آر او کو، آر او کو. تو اس پر کوئی اس پر ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے، اور 23 تاریخ کو الیکشن کمیشن کے سامنے وہ پیش ہوں گے، اور جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا، چاہے وہ جماعت اسلامی کے حق میں ہو، ہمارے خلاف ہو، ہم اس کو تسلیم کریں گے اور قانون کے مطابق اس پر ہم آگے بڑھیں گے. اور ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ان تمام ایشوز کو انشاءاللہ تعالیٰ خوش اسلوبی سے طے کریں گے، اور اس کے بعد مزید آگے بات چیت کے مراحل بھی جاری رکھیں گے تاکہ کسی ایک بہتر نتیجے پر ہم دونوں جماعتیں پہنچ سکیں. یہ بتائیں سر، الیکشن جو نتائج ہیں وہ تو لازمی ہے، بہرحال الیکشن کمیشن نے اناؤنسمنٹ کرنے ہیں، دوبارہ گنتی کا بھی اختیار الیکشن کمیشن یا ڈی آر اوز کے پاس ہے. سندھ حکومت کے پاس ایسا کیا ہے جس سے آپ مطمئن ہو جائیں؟ حافظ صاحب، آپ سے کیونکہ آگے بات تب بڑھے گی، ذرا کھل کر بتائیں کیا ہے، یہ کون سی آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں جس کو یہ اگر انصاف میں لائیں تو تحریک انصاف نہیں، آپ کو انصاف مل جائے تاکہ آپ ایک اچھے ماحول میں رہیں. دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ قانونی اور جو انتظامی امور ہیں نا، وہ پورے کے پورے الیکشن میں انوالو ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا اپنا ایک دائرہ کار ہے. لیکن الیکشن کمیشن کے پاس جو عملہ ہوتا ہے آر اوز اور ڈی آر اوز کی صورت میں، وہ گورنمنٹ ہی پرووائڈ کرتی ہے. پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے رہنما